آ گیا ہے نظر ہلال شعبان کا، آ گیا ہے نظر ہلال شعبان کا، دے رہا ہے پتہ ماہ رمضان کا۔ کر لو اس میں بھی کچھ عبادت، کر لو اس میں بھی کچھ عبادت، لطف آئے گا ماہ رمضان کا۔ کر لو اس کی قدر جتنی توفیق ہو، کر لو اس کی قدر جتنی توفیق ہو، کچھ پتہ نہیں اپنے انجام کا۔ پھر ملے یا نہ ملے ایسا موقع، پھر ملے یا نہ ملے ایسا موقع، کیا بھروسہ ہے آئندہ شعبان کا۔ ہے سلام کی روز و شب دعا یہی، ہے سلام کی روز و شب دعا یہی، مہینہ مل جائے سب کو رمضان کا۔ آمین۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور ترتیب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے وہی ترتیب کے حساب سے ہمیں بھی چلنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے تعلق سے پہلے نمبر پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس میں چاند کا بیان ہے۔ تو کچھ باتیں اس تعلق سے میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پر اب ہم جو ہیں چلتے ہیں۔ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف کے اندر ترتیب یہ قائم کی ہے کہ روزے سے پہلے تراویح کو ذکر کیا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ تراویح کا ذکر مقدم ہے کس پر؟ روزے پر۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تراویح رات کا عمل ہے اور روزہ دن کا عمل ہے۔ عربی زبان میں روزے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صوم، صاد واو اور میم۔ یہ جو ہم روزہ بولتے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اردو میں بھی مستعمل ہوتا ہے، اردو زبان میں۔ تو یہ روزہ روز سے ہے، اور روز انگلش والا نہیں۔ سمجھ آیا سب بھائی؟ ہاں، پھر روز انگلش والا نہیں، روز پھر اردو والا، فارسی والا۔ تو روز کا معنی کیا ہوگا؟ دن۔ روز کا معنی دن۔ تو چونکہ روزہ یہ دن کا عمل ہے، اس لیے اس عمل کا نام ہی پڑ گیا روزہ، کہ گویا ایسا عمل کہ جو دین میں ڈے ٹائم میں انجام دیا جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ فجر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ نماز رات کی نہیں ہے بلکہ کس کی ہے؟ صرف ایک دو آواز آئی، چونکہ سب کا دن بعد میں نکلتا ہے حسن بھائی۔ ہاں، وہ کیسے بولیں گے؟ ان کا دن 9 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں اور اٹھ کے پہلے ڈون پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ماضی قریب میں، پاکستان کے اندر
حضرت مولانا مفتی محمد زرولی خان صاحب نور اللہ مرکزہ پاکستان کے تعلق سے فرماتے تھے کہ آج کا مسلمان نماز فجر میں نظر اس لیے نہیں پڑتا کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہونے کے ساتھ نورانی بھائی اسلام کی تعلیم نورانی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز پہنچے وہ اللہ کی ہو، توحید کی ہو، رسالت کی ہو، کامیابی کی ہو، تو اذان پڑھنا ہے پیدائش کے ساتھ ہی۔ بلکہ علماء نے مسئلہ یہاں تک لکھا ہے، بعض مرتبہ بچہ 6 مہینے، 6.5 مہینے، 7 مہینے میں بونڈ ہو جاتا ہے، اس کی پیدائش ہو جاتی ہے ذاکر بھائی۔ اب ظاہری بات ہے کہ وقت سے پہلے آیا دنیا میں تو وہ بچہ کیسا ہوگا چودھری صاحب؟ کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا، ناتواں ہوگا، دبلا ہوگا، پتلا ہوگا۔ تو اس کو پھر کس میں رکھا جاتا ہے؟ کانچ کا، شیشے کا بنا ہوا ایک اب ڈبہ کہہ لے یا کیا بولتے ہیں، ہمارے حافظ عمر کو پتا ہوگا کیا بولتے ہیں، ہاں، تو اس کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو اذان پڑھنی ہے تو وہ تو بچے کو ہاتھ میں لے کے پڑھنی ہے، یاد رکھو۔ جب اذان پڑھیں گے تو بچے کو ہاتھ میں اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس کے سیدھے کان میں اذان پڑھنی ہے اور الٹے کان میں کیا پڑھنی ہے؟ اقامت یہ کہنی ہے، اور اس کو اٹھانا ہے، اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے، بچے کا رخ بھی قبلے کی طرف کرے، اور کرنے کے بعد اذان پڑھنا ہے۔ اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے شریعت کی نگاہ میں کہ بچہ جیسے ہی دنیا کے اندر آئے، پیدا ہو، تو ہاشم بھائی حکم یہ ہے جتنا جلدی ہو سکے اس کے کان میں اذان پڑھو۔ اب یہاں ہمارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ مسجد کے امام صاحب کو بلاؤ، فلاں مولوی صاحب کو بلاؤ، فلاں مفتی صاحب کو بلاؤ، اب انہیں فون کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، اچھی بات ہے، لیکن شریعت کا منشا سمجھے۔ اگر آپ کو کسی امام صاحب سے، مولوی صاحب سے اور جن سے بھی آپ کو عقیدت ہے، آپ کو یہ عمل کروانا ہے، تو بچے کی پیدائش قریب ہو تو بلا کے رکھو ان کو، ورنہ وہ بچہ پیدا ہوا، آپ نے فون کیا، پھر وہ آئیں گے تو اتنے میں کافی وقت گزر جاتا ہے۔ اور شریعت دیکھیے اس معاملے میں کتنی حساس ہے۔ شریعت اسلامیہ کا مسئلہ یہ ہے عورت نماز والی اذان نہیں پڑھ سکتی۔ اگر عورت نے نماز والی اذان پڑھ دی تو دوبارہ اذان پڑھی جائے گی۔ اسماعیل بھائی سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ ہاں، کہ اگر آپ کہیں گے مول صاحب عورت کیسے پڑھے گی؟ کووڈ میں ایسا ممکن تھا، کیونکہ لوگ کہاں نماز پڑھتے تھے، مکان کے اندر پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے۔ اب ہو سکتا تھا کوئی شوہر کہے اپنی بیوی سے کہ چل کتلا جڑا تھی میں اذان پڑھوں، آگے تنے موقع دیں تو ہو پڑھ، ہم نماز پڑھنے والے ہیں، تو اذان پڑھ، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ خیر وہ گھر کا معاملہ ہے، تو ویسے بھی علاقے میں اذان ہو چکی ہوتی ہے تو کفایت کر جاتی ہے اگر ہم اذان نہ بھی پڑھے گھر میں۔ یاد رکھو جس علاقے میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں اس علاقے میں مسجد موجود ہو، عبادت خانہ موجود ہو، مصلی موجود ہو اور وہاں اذان پڑھ دی گئی، اب ہم نماز مسجد میں ادا کر رہے ہیں، گھر میں ادا کر رہے ہو، شاپ میں ادا کر رہے ہو، تو اذان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کافی ہے علاقے کے اندر جو اذان ہو گئی، جو مسجد ہے، مصلی ہے، عبادت خانہ ہے، وہ کافی ہے۔ عورت کی آواز بھی شریعت میں پردہ ہے، عورت کی آواز بھی کیا ہے؟ شریعت میں پردہ ہے اس کا بھی۔ اور اذان کا مقصد ہے اعلان کرنا۔ اذان کا مقصد کیا ہے؟ ایسا بھیجو، آرام سے بھیجو۔
بھیجا ہو سوال. اذان کا مقصد ہے اے بھائی یار دھیرے بات کرو، عجیب قوم ہے. اچھا، تو بہرحال اذان کا مقصد کیا ہے؟ اعلان کرنا ہے. عورت کی آواز پردہ ہے، اعلان تو زور سے کیا جاتا ہے. اسی لیے بعض مرتبہ مائک نہ چلتا ہو، امام صاحب اعلان کرے، پیچھے سنائی نہ دے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہوں بولا کہ خبر اتنی ہوگی، ہوں اعلان کے دودھ. کیوں؟ وہ آواز نہیں پہنچی. اور اعلان کا مقصد ہے آواز کا پہنچنا، کہ زور سے کرے، اعلان اس طرح کرے کہ جو لوگ موجود ہیں وہ سن لیں، ان کی بات سمجھ میں آئے کہ کیا کہا گیا ہے. اسی لیے پہلے زمانے میں جب مائک نہیں تھے تو اذان کہاں جا کے پڑھی جاتی تھی؟ مسجد کے مینارے کے اوپر چڑھ کر اذان پڑھی جاتی تھی، چونکہ جو آواز جتنی اوپر سے پہنچائی جاتی ہے وہ دور تک پہنچتی ہے. اسی لیے ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دینی چاہی تو حضور پہاڑ پر چڑھ گئے. کہاں چڑھے تھے؟ پہاڑ پر. پہاڑ کا نام کوہ صفا. کوہ یعنی پہاڑ، صفا پہاڑ. خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مفہوم ہے کہ دعوت بھی صاف تو پہاڑ بھی صفا. صاف دعوت کے صاف. جیسے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ امریکہ تشریف لے گئے، وہاں حضرت کے بیانات ہوئے تو ان بیانات کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا تو اس کا نام رکھا گیا مغرب سے کچھ صاف باتیں، یعنی حق بات، صاف بات. میں اور آپ کرتے اس طرح نہیں. ہم تو اس طرح بات کرتے ہیں کہ نہ چودھری صاحب ناراض ہو نہ محمد ناراض ہو، سب مصلحت دیکھتے رہتے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کی بات میں ٹھیک ہے ایک حد تک مصلحت دیکھنا چاہیے، لیکن آدمی ہر جگہ حق بات کہنے سے ڈرے، سچ بات کہنے سے ڈرے. مصلحت حضرت فرماتے تھے مصلحت کا مسالہ بنا دو، جتنا پیسے گا کھانا اتنا ہی ٹیسٹی ہوگا. مصلحت حضرت نے فرمایا مصلحت اس کی جمع مسالے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس مسالے کو خوب پیٹو، خوب برابر اس کا پاؤڈر جو ہے وہ بناؤ مسالے کا. فرمایا جتنا کوٹو گے اتنا ہی جو مسالہ جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی کھانا مزیدار ہوگا، لذیذ ہوگا. تو بہرحال صاف تو وہ صفا پہاڑ. خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ عورت اذان نہیں پڑھ سکتی، لیکن یہاں ماں کوئی خاتون نہیں ہے، دوسری کوئی مرد موجود نہیں ہے اور بچہ پیدا ہوا تو شریعت اسلامیہ کی تعلیم یہ ہے، حالانکہ وہ عورت جس نے بچہ جنا ہے چونکہ نفاس کا خون جاری ہو جاتا ہے تو شعیب بھائی وہ کیا ہو گئے؟ عورت ہے نا، ناپاکی کی حالت میں ہے، یعنی اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. لیکن پھر بھی وہی ماں، کوئی وہاں موجود نہیں ہے، شوہر بھی گھر پر ہے، جاب پر ہے، دور ہے، کوئی مرد نہیں ہے، کوئی دوسری عورت نہیں ہے. ماں میں اگر اتنی طاقت ہے، قوت ہے، سکت ہے، حوصلہ ہے تو ماں اپنے بچے کے کان میں اذان پڑھے گی. اب یہاں دوسری بات سمجھو، چونکہ یہاں اعلان مقصود نہیں ہے، نماز والی اذان میں اعلان مقصود ہے، اس لیے بچے کے کان میں اذان پڑھو تو پوری ہاسپٹل نہیں، پورے کمرے کو بھی نہیں سنانا ہے. بعض لوگ وہاں بھی اذان پڑھتے ہیں تو نماز والی ہیں ودھا تھا ریسپشن پہلا ہو گھبرا کیا آہن آواز آئے ہیں، سمجھ آیا. اور پھر شریعت نے ہر چیز کا لحاظ رکھا ہے چودھری صاحب،
بچے کے کان کا پردہ بھی کمزور ہوتا ہے اور آپ زور زور سے چیخ رہے ہیں اور آواز میرے جیسی موٹی ہو تو پھر پوچھنا کیا. تو سمجھ آیا؟ بچے کے کان میں جب بھی اذان پڑھو آہستہ پڑھو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے یہ مائک ہے پھر بھی آپ کو آہستہ پڑھا نا میں. ہاں تو یاد رکھو آہستہ اذان پڑھنا بچے کے کان میں. اور کسی مولوی صاحب کا انتظار نہیں کرنا، کسی امام صاحب کا انتظار نہیں کرنا، کسی بزرگ کا انتظار نہیں کرنا، شوہر کا انتظار نہیں کرنا، دادا کا انتظار نہیں کرنا، ایون باپ کا انتظار بھی نہیں کرنا. وہ عورت اور ماں خود بھی بچے کے کان میں کیا پڑھ گئے؟ اذان پڑھ گئے. پہلا کام یہ کرنا ہے جتنا جلدی ہو سکے. تو خیر بچہ جلدی پیدا ہو جائے، مشین میں اس کو رکھ دیا گیا ہے، تو علماء نے کہا کہ وہ اب ہسپتال کا جو عملہ ہے وہ ہمیں بچہ لے گا نہیں کہ ہم گود میں اٹھا کے پڑھے. تو کیا کرو، یہ مشین ہے، فرمایا کہ جس طرف سیدھا کان ہے وہاں قریب جا کر کیا پڑھ دو؟ اذان پڑھ دو. دوسری طرف جو ہے وہاں جا کر کیا کر دو؟ اقامت کہہ دو. پھر جب بچہ اس لائق ہو جائے کہ اس کو مشین سے نکال دیا جائے اور اب گھر والوں کے سپرد کر دیا گیا، اب دوبارہ اذان پڑھنا ہے. اب کان میں پڑھو، چاہے 1 ہفتے بعد ہو، 2 ہفتے بعد ہو، 1 مہینے بعد ہو. خیر ایک بات ضمن درمیان میں آ گئی. تو حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے مسلمان نماز فجر میں نظر اس لیے نہیں آتے اور بہت کم اس لیے نظر آتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، اس کے کان میں بھائی عرش جو اذان پڑھی گئی، فرمایا کہ اذان ناقص پڑھی گئی، اذان کامل نہیں پڑھی گئی. اذان کی 2 قسمیں ہیں. ایک اذان کا نام ہے اذان کامل اور دوسری اذان کا نام ہے اذان ناقص. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، اس میں جو اذان پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے اذان ناقص. اور حافظ صاحب جو اذان فجر میں پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے اذان کامل. تو حضرت فرماتے تھے پیدا ہوا تو الصلاۃ خیر من النوم، پڑھا ہی نہیں گیا تو کم بخت نے نہ بچپن میں سنا نہ بڑے ہو کر سنتا ہے. مؤذن پڑھتا ہے تو وہ سویا ہوا ہوتا ہے. فرمایا بچپن میں پڑھا ہوتا تو بھائی شعیب وہ مسجد کا رخ کرتا. سمجھ آ رہا ہے؟ اس لیے یاد رکھو اپنی بچوں کے کان میں پوتے پوتی نواسے نواسی یاد رکھو جو اذان پڑھنی ہے وہ کون سی پڑھنی. یہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، اس میں بہت غلط فہمی ہے. بہت سے علماء بھی اذان جو پڑھیں گے، کیوں یہ اذان پڑھتے ہیں؟ دن بھر میں نورانی بھائی کون سی اذان زیادہ سنی جاتی ہے؟ یہی ظہر، عصر، مغرب، عشاء والی. تو وہی ہم تڑخا دیتے ہیں. اور فجر کی اذان میں جو فجر پڑھنے بھی آتے ہیں تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر مائک بولو ریسیور، یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا. تو بہرحال اس لیے وہ بھی سنتے نہیں ہیں. نماز تو پڑھنے آتے لیکن اذان بہت کم لوگ سنتے ہیں. ہاں جو میاں بیوی بڑی عمر کے ہیں اور نمازی ہے تو وہ اپنے روم میں ہی ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں، ریسیور رکھتے ہیں اور اذان کی آواز پہ ان کی صبح ہوتی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. خیر بہرحال تو میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ سب سے پہلے کیا پڑھنی ہے، اذان جو ہے اس کے کان کے اندر پڑھنی ہے، اس میں کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے. بات چلی کہاں سے؟ تراویح سے چلی. چلے خیر بہرحال یاد نہیں آ رہا ہے میں نے کہ میں اذان پہ کیسے پہنچ گیا. روزہ، بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی نور آپ نے کہا تو صحیح، لیکن الحمدللہ عام طور پہ میں صحیح ہوتا ہوں. لقمہ صحیح ہوتا ہے تو دل کو لگتا ہے، باقی آپ نے بولا تو وہ دل قبول ہی نہیں کرتا.
کہ آپ صحیح لقمہ دے رہے ہیں. ویسے رمضان آئے گی پریکٹس ہو جائے گی. تو بہرحال کیا ہے کہ روزہ دن والا جو ہے وہ عمل ہے، اس لیے اس کو کیا کہہ دیا گیا؟ روزہ جو ہے کہہ دیا گیا. اب اسلام میں آپ مجھے بتائیے پہلے کیا آتا ہے؟ دن آتا ہے یا ہاں میں اس پہ سنا رہا تھا ڈون پہ. میں نے کہا نا کہ اٹھ کے ڈون پڑھتے ہیں، تو مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ اذان فجر اس کے کان میں پڑھی ہی نہیں گئی تو وہ اٹھتے ہی نہیں، اور پھر اٹھیں گے 9-10 بجے. تو فرمایا کہ 9-10 بجے مسلمان اٹھتے ہیں اور اٹھ کے پہلے ڈون پڑھتے ہیں. وہاں پاکستان سے اشرف بھائی کو پتا ہے اخبار نکلتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ڈون. ویسے بہت پرانا ہے. ہاں ویسے ہمارے گاؤں میں ہر محلے میں ڈون ہے. تو خیر بہرحال ہاں وہ پرانا اخبار ہے، چودھری صاحب کہہ رہے. انڈیا کی زمانہ سے تھا وہ. اچھا تو بہرحال پہلے تراویح کا بیان میں آج کیوں کر رہا ہوں کہ اسلام میں دن پہلے نہیں ہے، پہلے کیا ہے؟ رات ہے. مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے ذاکر بھائی، نئی تاریخ شروع ہوتی ہے اسلام میں. اور روزہ دن والا عمل ہے. اور میں آپ کو یہاں سے بات چلی بتا رہا تھا کہ نماز فجر رات کی نماز نہیں ہے، یہاں سے بات چلی. ہاں میں نے کہا نا آپ لقمہ دو، انہوں نے دیا، دل ہے کہ آپ نے دیکھی ہوگی. تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ فجر دن والا عمل ہے نماز، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوئی. ارے دن ہو گیا، اسلام میں ہے رات کو جلدی سو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ضرورت کے دیر رات تک جاگتے نہیں تھے. ہاں سو جاتے تھے. جو جلدی سوئے گا تو جلدی اٹھے گا، دیر سے سوئے گا تو دیر سے جو ہے وہ اٹھے گا. ہم کہتے ہیں کہ یار فجر کی نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ فجر کی نماز کیسے پڑھے؟ نیند ہی پوری نہیں ہوئی، کہاں سے ہوگی؟ اب دیکھیے عشاء کتنی جلدی ہو گئی ہے، اور جا کر سوئیں گے 1 بجے 2 بجے تو فجر میں خاک آنکھ کھلے گی. آسیم بھائی کھلے گی آنکھ؟ کہاں کھلے گی؟ 1-2 بجے جو ہے وہ جا کر سوئے. تو یہ ہماری اسلام نے وقت پہ نماز رکھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار اسلام میں فجر کی نماز بہت بھاری ہے. عمران کہ بہت بھاری ہے. تو بھاری کیوں؟ اس لیے کہ ہم جلدی سونے نہیں جاتے. یہ تو دن ہو گیا. روزہ دن والا عمل ہے. روزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سورج نکلے اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے یا اس سے پہلے سے؟ صبح صادق سے. روزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے. صبح صادق اور فجر کا اول وقت دونوں ٹائم سیم ہے. دیکھ لینا فجر کا پورا سال فجر کا اول وقت اور صبح صادق ہمیشہ سیم ہوں گے. ہاں یہ جو مسجد کے کیلنڈر میں لکھا ہوتا ہے یا ہماری طرف انڈیا کے اندر جو ہے وہ اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا آخری وقت ختم ہو چکا، لیکن ابھی بھی اذان میں 10 منٹ باقی ہوتے، وہ احتیاطاً ہے. ورنہ اعلان ہو جائے ہمارے یہاں انڈیا میں کہ سحری کا آخری وقت ختم ہو چکا، اس کے بعد بھی آپ پانی پینا چاہے، چائے پینا چاہے، پان جو ہے کھانا چاہے، نورانی بھائی اگربتی جلانا چاہے تو اس کے بعد جو ہے اس کو جلایا جا سکتا ہے. سمجھ آئے؟ ہاں اس کو، لیکن ایک دم اینڈ تک مت لے جانا. تو وہ احتیاطاً، ورنہ فجر کا اصل وقت یہی ہے. اس لیے پھر کوئی کھانا چاہے کھا سکتا ہے اخیری وقت تک. یہ دونوں ایک ساتھ شروع ہوتے ہیں. فجر کا اول وقت بھی اسی وقت شروع ہوگا اور روزہ بھی اسی وقت جو ہے وہ شروع ہوگا. خیر تو تراویح کا ذکر جو ہے وہ آج کرنا تھا. کیوں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے روزے پر تراویح کے ذکر کو مقدم کیا، اس لیے کہ تراویح رات کا عمل ہے، روزہ دن کا عمل ہے. رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، پہلے ہم تراویح ادا کرتے ہیں، بعد میں روزہ رکھتے ہیں. تو چلے ہم بھی اب شروعات کرتے ہیں. اس لیے میں کل انشاءاللہ روزے کے تعلق سے کچھ بات کہوں گا. ویسے تو ہم اس کو اور کھینچتے اس مضمون کو، لیکن اس سال وقت نہیں ہے. ہر سال ذاکر بھائی رمضان کتنے دن پہلے آتی ہے؟ 10 دن پہلے.
بس اس 10 میں اس سال کچھ راز ہے، حسین بھائی جانتے ہیں، تو اس 10 میں کچھ راز ہے اس سال، تو اس لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے اب. تو کل انشاءاللہ روزہ، پھر میرا انشاءاللہ سہ روزہ. تو خیر بہرحال تراویح جلدی جلدی سن لیں. تراویح کو تراویح کہتے کیوں ہیں؟ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تراویح کی، اس کو تراویح ہی کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام تراویح یہ کیوں ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب، ریزن، کارن ہوتا ہے. ایسے ہی تو نام نہیں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بیہائنڈ، پیچھے جو ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. تو وہ ریزن کیا ہے سنو. انشاءاللہ 50 تک بات کو ختم کرتے، 1-2 منٹ ہو سکتا ہے ادھر ادھر ہو جائے. ترویحا، اس سے تراویح نکلا ہے. ترویحا، ترویحا کس کو کہتے ہیں؟ 4 رکعت کے بعد جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اس کا نام ہے ترویحا. ترویحا راحت سے نکلا ہے، راحت حاصل کرنا، آرام کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ ترویحا. اور ہر 4 رکعت کے بعد امام صاحب جو تراویح میں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رکتے ہیں، بیٹھتے ہیں. لیکن شاید کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا. اب تو رمضان میں سپر فاسٹ، جیسی روح ویسے فرشتے ہیں. مقتدی بھی یہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب بیٹھے ہی نہیں، اور امام صاحب بھی یہ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ہر 4 منٹ کے بعد لوگ گھڑی دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں 4 رکعت پڑھا ہوئی تو انہیں 15 منٹ تھے، نہ ہمیں پڑھا ہوئی تو انہیں 18 મિનિટ થઈ. એમાં અમુક લોકો જે બેહે તેને કાઉન્ટ કરે, એટલે હેલો વિચાર કરે કે જરા ધીરો પડલું છે તો બેહું જ નહીં તો એવરેજ આવી જાય. તો સ્વર્ગભાઈ એવરેજ આવી જાય ને કે એલો ફર્સ્ટ પડ્યો ને જરાક બેઠો તો એને 15 મિનિટ થઈ, ને આ ભાઈ જે છે સ્લો ગાડી ઉતા એને 14 મિનિટ થઈ, તો હવે એ બેહે જ નહીં, ઉઠે એટલે એને 15. तो अब दोनों जो हैं वो यकसा जो है हो जाए. लेकिन शरीयत चाहती है कि भाई जरा आराम करें. चूंकि हम 4-4 रकत पे आराम करते हैं ना, तो लोग ज्यादा चीखते भी नहीं, बूम भी नहीं पाड़ते, चला वो मोड़ू था वो धीरे पड़े. હું કહું અદર 4 રકાત પછી હસનભાઈ જરા આરામ મળી જાય. પણ હવે આરામ હોય જ નહીં, 20 રકાત એક હાથે हैं. हाँ, बल्कि हाफिज साहब क्या होता है कि वो अगर कोई इमाम बैठता भी है तो पीछे से वो शुरू हो जाता है, यानी वो सिग्नल होता है कि बस बसाओ है. तो भाई आराम करो, इसको भी करने दो वो भी करो, तो कोई नहीं होगा. लेकिन नहीं करते. लेकिन ये भी याद रखो, ये मुस्तहब है. अगर कोई अमल नहीं करता तो गुनहगार नहीं होता. मुक्तदी भी शिकायत नहीं करते कि इमाम साहब नहीं बैठते, तो इसका मतलब है कि मुक्तदी भी राजी है और इमाम साहब भी राजी है, मियाँ भी राजी, तो क्या करेगा. हाँ, तो बहरहाल यहाँ भी इमाम और मुक्तदी राजी, तो अब हो गया जो है वो मसला. तो अब दोनों जो है तैयार है. वरना क्या होता था, आखिरी बात सुन लो. तो समझ आ गया जाकिर भाई तरावी को तरावी क्यों कहते हैं? हर 4 रकत के बाद क्या करना है? बैठना है. कितनी देर बैठना है? फरमाया उतनी ही देर बैठो जितनी देर इमाम साहिब को 4 रकत पढ़ने में लगी है. ये बात तो मैंने जरा बाद में कही है. हाँ, जरा भारे हाथ वालों इंजेक्शन छेल्ले देवर है. तो अब बैठने का तो आया, तो इमाम साहिब को 15 મિનિટ लगी, तो તમે કહે કે મોર સાહેબ કલાક તો આરામ જ કરવાનો ને કલાક હવા કલાક પાછો પડવાનો. એમ કે હવે રાત નલ્લી હોય આપણે ત્યાં તો અહીંયા, તો બહાર અમલ કરવું બી મુશ્કેલ છે, પણ હવે તો મોટી થતી છે. समझ आया? तो आराम होगा. तो आराम से शरीयत में इबादत ये है कि आदमी आराम से इबादत करे. शरीयत का मंशा ये है, मैं और आप चाहे सुन्नत नमाज पढ़े, फर्ज पढ़े, आदमी जो है वो आराम से नमाज पढ़े, ये मंशा है. लेकिन हम पूरा साल फास्ट नमाज पढ़ते हैं, इसमें पहले मैं शामिल हूँ, अल्लाह मुझे पहले हिदायत दे. हम फास्ट नमाज पढ़ने के आदी है, अब रमजान में आराम से पढ़ेंगे तो कहाँ हजम होगा जी. वो रमजान में कोई वक्त लगाना पड़ा यूरोप में, अरब लोग ज्यादा होते हैं जी. बहुत सारे कहते तो 10 लगा देते 4 रकात के बाद. हाँ, माशाअल्लाह, सहरी करने की नहीं. नहीं दोबारा उसके बाद दोबारा 3-4 मरतो साथे. हाँ, तो वो बर्दाश्त करते हैं, वो अरब है. 10 लगाना ठीक है, देख कर ठीक है. तो
सत्संग लगा देते बिल्कुल। दस्तरखान वो वही माना कि आप नियत कर लो। देखो एक मसला समझो, आपने पूछा तो मस्जिद में दस्तरखान लगाना कैसा, ये पूछ रहे हैं। रमजानुल मुबारक में फुकाहा ने इजाजत दी है, क्योंकि रमजानुल मुबारक में मुअतकिफीन एतिकाफ में बैठते हैं। लेकिन जो गैर मुअतकिफीन है तो उलमा ने मसला लिखा कि मस्जिद खाने पीने के लिए नहीं बनाई गई। मस्जिद खाने पीने की जगह नहीं है। अल्लाह ने सूरह जिन में फरमाया व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। इसलिए मस्जिद का मकसद इबादत है, खाने पीने के लिए नहीं है। लेकिन रमजानुल मुबारक में मुअतकिफीन के लिए उज्र है कि वो बाहर जाएंगे तो उनका मसनून एतिकाफ इस्माइल भाई क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, उनको अंदर खाना पड़ेगा। इसलिए जो खुद्दाम है या जो घर से आकर साथ में खाते हैं या कभी दोस्त अहबाब मिलने के लिए आ गए तो मस्जिद में आओ तो एतिकाफ की नियत कर लो। गैर मुअतकिफीन भी नवैतुल एतिकाफ मादुमतु फिल मस्जिद, ये अरबी में हो गया। उर्दू में हमारी जबान में कहेंगे हूँ जेटली बार सुधी मस्जिद ना अंदर रहीश ત્યાં સુધી अल्लाह हूँ एतिकाफ की नियत करूँ छूं। मैं जितनी देर मस्जिद में रहूंगा उतनी देर अल्लाह मेरी एतिकाफ की नियत है। अब खाना जायज, अब मस्जिद में खाना क्या हो गया, जायज हो गया। क्योंकि रमजान में वैसे भी रुखसत है, अब नियत कर ली तो मुअतकिफीन को इजाजत, वो भी मुअतकिफीन और ये भी मुअतकिफीन। हाँ, दोनों के एतिकाफ में फर्क है, वो लंबा एतिकाफ है, इसका मुख्तसर जो है वो एतिकाफ है। समझ आया? अब आगे सुने क्या होता था। मैंने कहा 1-2 मिनट शायद ऊपर हो जाए, फिर बात खत्म करता हूं। मक्का मुकर्रमा में जब तरावी पढ़ी जाती थी और शुरू दौर से आज तक 20 रकअत ही होती आई है। हरम शरीफ के इमाम साहिब ने किताब लिखी है इस मौजू पर अरबी में। अब ये बदमाशी हो रही है सब 8-10, पता नहीं इनका क्या मंशा है, अल्लाह हिदायत दे इनको। कोविड को बहाना बनाया था, अल्लाह करे कि अब कोविड खत्म हो गया, उसी को बहाना बनाकर अब भी आगे 8-10 न करते रहे वो। तो 20 रकात हमेशा होती आई है। तो किताबों में लिखा है कि हर 4 रकत के बाद लोग एक तवाफ कर लेते थे। हर 4 रकत के बाद क्या करते थे, तवाफ करते थे। अब देखिए इबादत का शौक कितना होगा, है जाकिर भाई। वो नमाज में तो खड़े हैं, तरावी में पढ़ी, अब एतिकाफ में भी तो चलना होता है, लेकिन वो थकते नहीं थे। इबादत का एक जोश होता था, रमजान की सही कदरदानी जो है वो होती थी। तो वो एतिकाफ करते थे हर 4 रकत के बाद। एतिकाफ नहीं, तवाफ जो है वो करते थे हर 4 रकत के बाद। तवाफ पूरा हो गया, फिर तरावी जो है शुरू हो गई। अब मदीना शरीफ में चूंकि तवाफ नहीं हो सकता, तवाफ काबतुल्लाह का हो सकता है। याद रखिए दुनिया में एक ही जगह है जहां तवाफ हो सकता है, अजमेर शरीफ का नूरानी भाई तवाफ नहीं है। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं 7 मरतबा अजमेर शरीफ जाओ, तो पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं। तो खैर बहरहाल मदीना शरीफ वालों ने देखा कि हम इबादत में पीछे क्यों रहे, हम इबादत में पीछे क्यों रहे। वो 4 रकत के बाद तरवीहा में आराम करने की बजाय तवाफ करते हैं, अब हम तवाफ नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, 4 रकत के बाद इंडिविजुअली, इनफिरादी तौर पर, अपने तौर पर वो 4 रकत खुद पढ़ते थे। 4 रकत इमाम साहिब ने पढ़ाई, 4 रकत हर नमाजी खुद पढ़ता था। इसीलिए जो 4 इमाम है अइम्मे अरबा, उनमें दूसरे नंबर के इमाम जिनका इसमें गिरामी है हजरत इमाम मालिक अलैहि रहमा, उनके यहां तरावीह की 20 नहीं 36 रकत। હવે એમાંથી અમુક લોકો કહે મોલ સાહેબ અમે તો તમને 8નું પૂછવાના હતા ને તમે તો 20 થી 36 પર લઈ ગયા હે, અમે તો 8નું પૂછવાના હતા આસિમભાઈ કે 8 પढ़ाई ગઈ ને તમે તો 36 પર લઈ ગયા। तो इमाम मालिक के यहां 36 क्यों? इमाम मालिक के यहां याद रखो आखिरी बात, अहले मदीना का अमल इमाम मालिक के यहां मुस्तकिल हुज्जत है। मदीना वालों का अमल, मदीना शरीफ में रहने वालों का। तो इमाम मालिक के यहां 36 क्यों हो गई? वो मदीने में उनकी वफात हुई है, वहां के वो इमाम थे। हाँ, तो अब
ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت آدمی جو ہیں اپنے طور پر پڑھے گا اور 20 تو ہے ہی، تو کتنی مرتبہ بیٹھنا ہے؟ 5 مرتبہ تو نہیں بیٹھنا ہے، کیونکہ 5 میں تو 20 ختم ہو جائے گی، 4 مرتبہ، اور 4 کو 4 میں ضرب دو ہیں ذاکر بھائی، کتنے ہو گئے؟ 16، تو 20 میں 16 کو ایڈ کرو، کتنے ہوئے؟ 36 ہو گئے۔ ہاں، تو یہ 36 میں ہو گئے۔ تو تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں وہ آپ کو میں نے آج سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔